دوستو، فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو، دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل وسطی رشیا میں موجود ایک خود مختار جمہوریہ خاکاسیہ ہے۔ جمہوریہ خاکاسیہ دریائے یانسک کے مغربی حصے پر سائبیریا میں واقع ہے۔ دریائے یانسے آگے جا کر اباکان اور مزید حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جہاں سے خاکاسیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اباکان وادی کے جنوب مشرق میں سایان کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے، جبکہ مغرب میں اباکان اور التائی پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں 10,000 فٹ اونچائی تک پہاڑی چوٹیاں موجود ہیں۔ خاکاسیہ اور اس کے گرد علاقوں میں زیادہ تر موسم خشک رہتا ہے، جس کی وجہ سے نچلی وادیوں میں جنگلات اور مختلف قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر 1950 کی دہائی میں آئیڈل لینڈ کیمپین کی وجہ سے پہاڑ درختوں، پائن فر اور سپرومس کے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ خاکاس نسل کے لوگ بنیادی طور پر سائبیرین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ کل آبادی کا صرف 10% خاکاس نسل، 80% روسی نسل اور دیگر 10% باقی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ خاکاسیہ کی آبادی 5,40,000 افراد اور کل رقبہ 61,900 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ خاکاسیہ کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت اباکان ہے۔ اس ریاست کی حدود کراسنوڈار کرائی، ٹووا ریپبلک، الٹائی ریپبلک اور خود مختار علاقے کیمیروو سے ملتی ہیں۔ یہ ریاست شمال سے جنوب 460 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب 200 کلومیٹر تک پھیلی ہے۔ ریاست کا 3 میں سے دوسرا حصہ پہاڑی ہے اور یہی پہاڑ جمہوریہ کی سرحدی حدود ہیں۔ زیادہ تر لوگ خانہ بدوش ہیں، جو کہ بھیڑ بکریاں پال کر اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ یہاں کا دوسرا اہم شعبہ زراعت ہے۔ زرعی پیداوار میں گندم، جو، جوار اور آلو شامل ہیں، جبکہ تیسرا اہم شعبہ کانکنی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں یہاں پر تانبے کے ذخائر ملنے کی وجہ سے کانکنی کو بہت زیادہ فروغ ملا، جبکہ دیگر اہم معدنیات میں کوئلہ، سونا اور ٹنگسٹن شامل ہیں۔ اباکان رشیا کا ایڈمنسٹریٹو سینٹر ہونے کے ساتھ یہاں پر دریائے یانسے پر 1989 میں رشیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن تعمیر کیا گیا، جس کی جنریٹنگ کیپیسٹی 6,400 میگا واٹ ہے۔ اس پاور پلانٹ سے رشیا کی میجر انڈسٹریز کو پاور سپلائی مہیا کی جاتی ہے۔ خاکاسیہ اپنی قدرتی خوبصورتی، قدیم ثقافت اور ہزاروں سال پرانی تاریخ کی وجہ سے مشہور ہے۔ خاکاسیہ 6 صدی عیسوی میں یانسے کرغز سلطنت کا حصہ تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں سے شکست کے بعد کرغز نسل کے لوگوں کی اکثریت جنوب مغربی ایشیا میں چلی گئی، جہاں اب موجودہ کرغزستان آباد ہے۔ خاکیسین خود کو کرغز نسل کی اولاد میں سے سمجھتے ہیں، جو سائبیریا میں آباد رہے۔ پیٹر دی گریٹ کے دور میں پہلی دفعہ یہ ریاست رشیا میں شامل کی گئی۔ اس ریاست کی رشیا میں شمولیت کی تصدیق 1729 عیسوی کو چین اور رشیا کے درمیان ہونے والے معاہدے میں کی گئی۔ 18ویں صدی کے دوران پورے رشیا سے سزا یافتہ مجرموں کو لا کر یہاں پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے 1707 سے 1718 کے درمیان یہاں پر مختلف قلعے تعمیر کیے گئے۔ بہت سے قیدی اپنی سزائیں پوری ہو جانے کے باوجود یہاں آباد ہو گئے۔ زیادہ تر خاکاس نسل کے لوگوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا اور آہستہ آہستہ اپنے خانہ بدوش طرز زندگی کو ترک کر دیا۔ 1917 میں روسی انقلاب کے وقت آدھی سے زائد آبادی رشین نسل پر مشتمل تھی۔ 1920 سے 1930 کے درمیان سوویت حکومت نے تقریباً 1 ملین افراد جن کا تعلق رشین نسل سے تھا یہاں لا کر آباد کیے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 10,000 وولگا جرمنز کو خاکاسیہ میں جلا وطن کیا گیا۔ 1991 تک خاکاسیہ کراسنوڈار کرائی کے زیر انتظام ایک خود مختار خطہ تھا۔ جولائی 1991 خود مختار جمہوریہ خاکاسیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جمہوریہ خاکاسیہ کی 68% آبادی شہری اور 32% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ 2007 میں پہلی دفعہ اس ریاست کی آبادی میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا۔ اس جمہوریہ میں خاکاس اور رشین نسل کے علاوہ جرمنز،
یوکرینین اور تاتاری نسل کے لوگ یہاں آباد ہیں، جبکہ جمہوریہ خاکاسیہ کی آبادی کے 38% لوگ عیسائی، 39% لوگ قدیم مذاہب، 16% لوگ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، 1% مسلمان، جبکہ دیگر مذاہب میں ہندو، بدھزم اور یہودی مذہب کو ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ جمہوریہ کے اہم شہروں میں روڈ سسٹم ڈیولپ ہے۔ جمہوریہ خاکاسیہ میں 663 کلومیٹر ریلوے ٹریک الیکٹریکل پاور سے چلتا ہے۔ جمہوریہ خاکاسیہ کا موجودہ جھنڈا 25 ستمبر 2003 کو اپنایا گیا۔ جھنڈے میں سرخ، سفید اور نیلے رنگ کی 3 ورٹیکل پٹیاں، جبکہ ایک طرف سبز رنگ میں ہاریزونٹل پٹی دکھائی گئی ہے، جس کے درمیان میں سورج عیاں کیا گیا ہے۔ خاکاسیہ نے پہلی دفعہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 6 جون 1992 کو اپنا جھنڈا اپنایا۔ وہ جھنڈا بھی موجودہ جھنڈے کی طرح ہی تھا، جس میں سفید رنگ کی جگہ کالا رنگ عیاں کیا گیا تھا۔ خاکاس نسل کے لوگ زیادہ تر ترک زبانیں بولتے ہیں، جبکہ رشین نسل کے لوگوں کی زیادہ تعداد یہاں آباد ہونے کی وجہ سے آبادی کی اکثریت رشین زبان بولتی ہے۔ اس وقت 43,000 کے قریب لوگ خاکاس زبان بولتے ہیں، جبکہ یہاں پر خاکاس اور رشین کو آفیشیل زبان ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ خاکاسیہ میں خاکاس اسٹیٹ یونیورسٹی سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ یونیورسٹی دارالحکومت اباکان میں موجود ہے۔ خاکاس اسٹیٹ یونیورسٹی میں تقریباً 10,000 ملکی اور غیر ملکی اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ جمہوریہ میں موجود کل جھیلوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے کچھ میٹھے پانی اور کچھ نمکین پانی پر مشتمل ہیں۔ لیک بیلے یہاں کی سب سے بڑی جھیل ہے، جو کہ 52 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہے۔ جمہوریہ میں موجود کل جھیلوں کی تعداد 303 ہے۔ ان جھیلوں میں سے کچھ میٹھے اور کچھ نمکین پانی پر مشتمل ہیں۔ جمہوریہ کا جنوبی اور مغربی علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ جمہوریہ کے میدانی علاقوں میں سالانہ 250 سے 350 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے، جبکہ جنگلات میں سالانہ اوسط بارش 500 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو جمہوریہ خاکاسیہ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا کر آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔